بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس، آج ہم پاکستان افیئرس کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے قائد اعظم بطور پہلے گورنر جنرل کن حالات میں پاکستان جب بنا تو گورنرشپ قائد اعظم نے سنبھالی، اور اس وقت سیاسی، معاشی، سماجی اور پولیٹیکل کیا کنڈیشن تھیں، کیا چیلنجز درپیش تھے، اور قائد اعظم نے کیسے ان سے نبرد آزما ہوئے۔ تو یہ ایک چیلنجنگ سچویشن تھی، جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیسن میں بات کی تھی۔ جب پاکستان بنا تو کون کون سے مسائل درپیش تھے، تو ان میں بہت سارے چیلنجز تھے۔ نہ تو پاکستان کو ریسورسز دیے گئے، نہ ایگریکلچر سیکٹر کے حساب سے صحیح طریقے سے جو پانی کا حصہ تھا وہ دیا گیا، نہ اس کے علاوہ جو فوجی سامان تھا وہ دیا گیا، نہ جو مسلمانوں کو وہاں سیٹل کیا گیا، اور نہ وہ ریاستیں جن کی مرضی تھی کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں، لیکن ان کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا گیا تھا۔ تو ان سارے کے سارے حالات میں پاکستان کے پاس ریسورسز کی بہت کمی تھی، سچویشن بہت خراب تھی، اور جو مہاجرین ہندوستان سے آ رہے تھے، لوٹے پوٹے آ رہے تھے پیدل، کئی بچے بھوک سے مر رہے تھے، بزرگ مر رہے تھے، عورتیں جو ہیں ان کی عصمت دری ہو رہی تھی، اور سکھ جو تھے ان کو بھڑکایا گیا تھا ہندوؤں کی طرف سے، اور وہ مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے تھے۔ اور پاکستان کی جب بات کی جائے تو یہاں پہ بھی سارے کے سارے انتظامی معاملات درست نہیں تھے، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں نئی اسٹیبلش ہو رہی تھیں، اور میکسیمم جو لوگ ادھر سے آ رہے تھے ہندوستان سے پاکستان کی طرف، تو جو پہلے سے لوگ موجود تھے ان کے پاس بھی اتنے زیادہ ریسورسز نہیں تھے کہ وہ اکاموڈیٹ کر پاتے، اور نہ گورنمنٹ کی مشینری ورکنگ میں تھی۔ تو یہ سارے چیلنجز اس وقت درپیش تھے، جو قائد اعظم نے اپنے مدبرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے کافی حد تک انہوں نے کم عرصے میں ان کو نپٹایا۔ تو ان کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ تو یہاں پہ ایک جو اہم کوسچن ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا نام اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ نوزائیدہ مملکت کا دستوری ڈھانچہ تیار نہیں تھا، کیونکہ آئین کی بیسس پہ ہی کوئی سارے کے سارے سٹیپس لیے جاتے ہیں، تو یہ آئین ہی موجود نہیں تھا، لہٰذا 1935 کے ایکٹ میں مناسب تبدیلیاں کر کے ملک کا نظام اس کے تحت چلایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 13 ماہ گورنر جنرل کی حیثیت سے زندہ رہے۔ اس مدت میں آپ نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں سے اہم قومی معاملات کو سلجھایا، جس سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قداور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والے مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا۔ ہندوؤں نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری، پاکستان کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک تھا، انتظامی معاملات، اور ریکارڈ جو ہے وہ بھی پراپر ٹرانسفر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنا لیا، پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا، اور سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین بھی کی۔ آپ نے ہندوستان کے افسران کی منتقلی کے لیے گاڑیاں بھی چلوائیں۔ اس کے علاوہ جو ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا، جس سے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہوئی۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور سول سروس اکیڈمی بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروس کا آغاز کیا۔ تو یہ سول سروسز میں ہی اکاؤنٹس اور فارن سروسز کے جو گروپ تھے وہ بنائے گئے۔ بحری اور بری افواج کو بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹر بھی بنائے گئے۔ اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی آپ کے دور میں ہوا۔ تو یہ ساری اچیومنٹ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ مزید بھی قائد اعظم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا، جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔
قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت کی بدولت ہی پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنایا گیا۔ تو یہ رکنیت بھی اور باقی جو مسلم ممالک کے ساتھ اور دوسرے بڑے اسلامی ممالک جو تھے ان کے ساتھ تعلقات، یہ ساری ان کی پرفارمنس میں ہی آتے، یہ سارے پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا تھی۔ قائد اعظم نے اس مسئلے کی طرف خاص توجہ دی۔ آپ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی۔ تو یہ ایک بڑا ایک مائل سٹون تھا جو قائد اعظم کی ویژنری بیس پہ جو انہوں نے ایک کانفرنس منعقد جو کروائی۔ آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا، تو تعلیم کا مقصد ہی اصل اخلاقیات ہوتا ہے۔ اگر اخلاقیات تعلیم نہیں بنا سکتی تو پھر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک انڈیویجول کے لیے۔ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بلوث خدمت بنے، خدمت کرے۔ آپ نے نوجوان کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار بھی دیا۔ قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی۔ خرابی صحت کے باوجود بھی اہم فائلوں کا مکمل مطالعہ کرتے تھی۔ اگرچہ قائد اعظم کو بیماری نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے، مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے جو چیدہ بڑے کام جو انہوں نے اتنے کم عرصے میں اچیو کیے۔ تو یہ آپ نے پوائنٹس اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ گورنر جنرل پہلے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح، اور پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان تھے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔